جی تو نایاب کا بھائی اور اس کی بھابھی اس قدر لالچ کی آخری حد پار کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو ہم کر رہے ہیں یا آگے ہم جو کریں گے اس سے ہماری بہن کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس کے دکھ کو سمجھنے کے بجائے یہ الٹا اپنے لالچ کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ تو جی ہاں، انہوں نے وہی حرکت کر دی ہے جس کا کہ کبھی نایاب نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نایاب کے بھائی نے جا کے زاویار کو بہت تنگ کیا اور زاویار نے تو حیدر ان کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا بیٹا حیدر کسی بھی قیمت پہ تمہاری اس گوار بہن کو کبھی بھی نہیں سونپوں گا۔ ہاں، اگر تم لوگوں کو ہرات میں کچھ پیسے چاہیے تو میں بیک کے طور پہ تم لوگوں کو پیسے دے سکتا ہوں۔ تو جی ہاں، اس نے نایاب کے خرچے کے لیے کافی بڑی رقم دی ہے، تو وہ اس چیز کا ذکر آ کے اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ تو جی ہاں، نایاب کا بھائی اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو کتنی بڑی رقم ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے، تو دیکھو یہ تو ابھی شروعات ہی ہے۔ اس پہ وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور وہ اونچی آواز میں کہتی ہے کیا مطلب اتنے زیادہ پیسے، اور وہ اس کو خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ آہستہ آواز میں بات کرو، یہ نہ ہو دادی یا نایاب سن لیں۔ تو دیکھو تو خیر ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ حیدر کو نہیں دینا چاہتا تو ہمیں کیا مطلب ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے تو صرف مطلب اس جائیداد سے ہے جو کہ نایاب کے یہاں رہنے سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اب ہم نایاب کو یہاں سے رخصت نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہی ہے جس کی بدولت اب ہمارے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، ہمارے دن پھر جائیں گے نایاب کی ہی بدولت۔ لیکن اس چیز کا ذکر تم کبھی بھی نایاب سے نہیں کرو گی۔ اور اس طرح اس کی بیوی اس کو کہتی ہے نہیں ماں پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ خیر اب وہ اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی بجائے یہ مزید اس بیچاری کو اور پریشان کر رہی ہے۔ نایاب کو اب نیا ہنگامہ کرنے جا رہی ہے، اس کی بھابھی اب کوئی نیا تماشا کرے گی جس کی وجہ سے اور بکھیڑا کھڑا ہوگا اور نایاب کی زندگی مزید سے مزید اجیرن کر دے گی۔ لیکن نایاب بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، اس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حیدر کو پانے کے لیے کسی کی بھی مدد، کسی کا سہارا نہیں لے گی، وہ اکیلے ہی سب کچھ کر سکتی ہے بغیر کسی کی مدد کے۔ تو جی ہاں، تو اب جلد ہی وہ سارا سب سے پہلے تو وہ ساری سچائی تانیہ کی سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس میں اس کو جنید کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا۔ تو امید ہے جنید اس میں اس کا ساتھ دے، کیونکہ اگر اس کا ساتھ دے گا تو اس سے اس کی بھی زندگی سنور جائے گی، اس کو اس کا گھر، اس کی فیملی واپس مل جائے گی۔ لیکن اس سے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں پڑی دراڑ کو ختم کیا جا سکے گا۔ خیر وہیں دوسری طرف جمیلہ نے ہاتھ ملا لیا ہے نایاب بیوی سے اور وہ پل پل کی خبریں دے رہی ہے نایاب کو، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ نایاب کو ہر بات کی خبر پہنچ رہی ہے اور اس کو اس چیز کی بھی خبر دے دیتی ہے۔ جمیلہ بیوی کہتی ہے نایاب بیوی آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی اس قدر تکلیف ہو رہی ہے، اور جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کیسے برداشت کریں گی۔ تو وہ اس کو کہتی ہے مجھے بتاؤ جلدی سے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس پہ جمیلہ کہتی ہے کہ زاویار جی تو دوسری شادی کر رہے ہیں اور وہ بھی ناگن ڈائن چڑیل تانیہ سے۔ اس پر وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے تو کچھ الفاظ ہی نہیں نکلتے، اور جمیلہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو پل پل کی خبریں دیتی رہوں گی، بس آپ کچھ پلان کریں۔ جی تو نایاب کا بھائی اور اس کی بھابھی اس قدر لالچ کی آخری حد پار کر چکے ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو ہم کر رہے ہیں یا آگے ہم جو کریں گے اس سے ہماری بہن کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس کے دکھ کو سمجھنے کے بجائے یہ الٹا اپنے لالچ کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ تو جی ہاں، انہوں نے وہی حرکت کر دی ہے جس کا کہ کبھی نایاب نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نایاب کے بھائی نے جا کے زاویار کو
بہت تنگ کیا اور زاویار نے تو حیدر ان کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا بیٹا حیدر کسی بھی قیمت پہ تمہاری اس گوار بہن کو کبھی بھی نہیں سونپوں گا۔ ہاں، اگر تم لوگوں کو ہرات میں کچھ پیسے چاہیے تو میں بیک کے طور پہ تم لوگوں کو پیسے دے سکتا ہوں۔ تو جی ہاں، اس نے نایاب کے خرچے کے لیے کافی بڑی رقم دی ہے۔ تو وہ اس چیز کا ذکر آ کے اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ تو جی ہاں، نایاب کا بھائی اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو کتنی بڑی رقم ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے۔ تو دیکھو یہ تو ابھی شروعات ہی ہے۔ اس پہ وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور وہ اونچی آواز میں کہتی ہے کیا مطلب اتنے زیادہ پیسے؟ اور وہ اس کو خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ آہستہ آواز میں بات کرو، یہ نہ ہو دادی یا نایاب سن لیں۔ تو دیکھو تو خیر ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ حیدر کو نہیں دینا چاہتا تو ہمیں کیا مطلب ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے تو پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے تو صرف مطلب اس جائیداد سے ہے جو کہ نایاب کے یہاں رہنے سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اب ہم نایاب کو یہاں سے رخصت نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہی ہے جس کی بدولت اب ہمارے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، ہمارے دن پھر جائیں گے نایاب کی ہی بدولت۔ لیکن اس چیز کا ذکر تم کبھی بھی نایاب سے نہیں کرو گی۔ اور اس طرح اس کی بیوی اس کو کہتی ہے نہیں ماں پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ خیر اب وہ اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی بجائے یہ مزید اس بیچاری کو اور پریشان کر رہی ہے۔ نایاب کو اب نیا ہنگامہ کرنے جا رہی ہے اس کی بھابھی، اب کوئی نیا تماشا کرے گی جس کی وجہ سے اور بکھیڑا کھڑا ہوگا اور نایاب کی زندگی مزید سے مزید اجیرن کر دے گی۔ لیکن نایاب بہت سٹرونگ ہو چکی ہے، اس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حیدر کو پانے کے لیے کسی کی بھی مدد، کسی کا سہارا نہیں لے گی، وہ اکیلے ہی سب کچھ کر سکتی ہے بغیر کسی کی مدد کے۔ تو جی ہاں، تو اب جلد ہی وہ سارا سب سے پہلے تو وہ ساری سچائی تانیہ کی سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس میں اس کو جنید کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا۔ تو امید ہے جنید اس میں اس کا ساتھ دے، کیونکہ اگر اس کا ساتھ دے گا تو اس سے اس کی بھی زندگی سنور جائے گی، اس کو اس کا گھر، اس کی فیملی واپس مل جائے گی۔ لیکن اس سے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں پڑی دراڑ کو ختم کیا جا سکے گا۔ خیر وہیں دوسری طرف جمیلہ نے ہاتھ ملا لیا ہے نایاب بیوی سے اور وہ پل پل کی خبریں دے رہی ہے نایاب کو، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ نایاب کو ہر بات کی خبر پہنچ رہی ہے اور اس کو اس چیز کی بھی خبر دے دیتی ہے۔ جمیلہ بیوی کہتی ہے نایاب بیوی آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی اس قدر تکلیف ہو رہی ہے، اور جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کیسے برداشت کریں گی۔ تو وہ اس کو کہتی ہے مجھے بتاؤ جلدی سے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس پہ جمیلہ کہتی ہے کہ زاویار جی تو دوسری شادی کر رہے ہیں اور وہ بھی ناگن ڈائن چڑیل تانیہ سے۔ اس پر وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے تو کچھ الفاظ ہی نہیں نکلتے، اور جمیلہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو پل پل کی خبریں دیتی رہوں گی، بس آپ کچھ پلان کریں۔